بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، میں آپ کو تھنک ٹینک میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ گڈ گورننس کے مختلف موضوعات کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس نشست میں ہم نے خاص طور پہ مدعو کیا ہے سابق وزیر اعظم پاکستان عزت مآب ظفر اللہ خان جمالی صاحب کو کہ یہاں پہ تشریف لائیں اور ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے گفتگو کریں گڈ گورننس پر اور ان تمام تر موضوعات پر جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ تشریف لاتے ہیں ہز ایکسیلنسی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان میر ظفر اللہ خان جمالی۔ His Excellency, it's an honor and privilege. یہاں پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تھنک ٹینک میں کہ آپ تشریف لائے اور میرے خیال میں it's a great honor. ویورز، میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں ایک دفعہ پھر کہ ہم بات کر رہے ہیں ماضی کی، حال کی اور مستقبل کی، بہترین نظام حکومت کے حوالے سے، گڈ گورننس کے حوالے سے، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر آف پاکستان ایز فار ایز گڈ گورننس از کنسرن۔ اور یہاں پہ ہم نے مدعو کیا ہے فارمر پرائم منسٹر ظفر اللہ جمالی صاحب کو، اور یہاں پہ میں یہ ضرور کہتا ہوا مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بہت سے ایسے امور ہیں جو کہ گڈ گورننس کے جو کہ ہم آج تفصیلی طور پر گفتگو کر سکیں گے پرائم منسٹر جمالی صاحب کے ساتھ۔ یہاں پہ مجھے آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ نے پروگرام سے پہلے یہ کہا تھا کہ کہیں کسی کو پرائم منسٹر کہنے پہ مسئلہ نہ ہو۔ میرے خیال میں یہ بات ہمارے ویورز اور ہمارے وہ احباب جو کہ خاص طور پہ ایجوکیشن ریلیٹڈ ہیں اور ایجوکیشن بیس جن کا اسٹرانگ ہے، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہی رہے گا، پریزیڈنٹ ہی رہے گا۔ جیسے جنرل صاحب کبھی بھی جنرل صاحب کے علاوہ آپ ان کو کسی اور طرح سے ایڈریس نہیں کرتے، تو میرے خیال میں اس چیز کو سب سے پہلے یہاں پہ خود وہ کر دوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیسے دیکھتے ہیں مستقبل کو پاکستان کے اس ماضی کے ساتھ جس کا کہ آپ بھی حصہ رہے ہیں؟ دیکھیں، مستقبل کی سوچ یہ ہے، فرسٹ آف آل پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھے تھنک ٹینک میں لے کر آئے ہیں، کیونکہ عموماً پاکستان میں تھک ٹینک چلتی ہے، تو بیسک ڈیفرنس یہ ہے اس میں۔ مستقبل کا آپ تب سوچ سکتے ہیں اگر کہ آپ کو ماضی یاد ہو۔ صحیح۔ جو ہمیں پولیٹیکل فیملیز میں یا رورل ایریاز کی فیملیز میں گھر میں تربیت ملتی ہے، اس کا انحصار اسی چیز پہ ہے کہ بزرگوار والدین یا باقی بزرگ یہی سبق ہر وقت سکھاتے رہتے ہیں کہ جو گزشتہ کل ہے اس کو کبھی مت بھولو۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بیس بنتی ہے، اسی بیس کو لے کر آپ آگے چلتے ہیں۔ اگر کہ ماضی کو آپ بھول جائیں گے تو آج آپ سٹیبل نہیں ہوں گے۔ جب آج سٹیبل نہیں ہوں گے تو آنے والا فیوچر جو ہے اس میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہر فرد کو، ہر شخص کو، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، کسی بھی شعبے سے ہو، ایگریکلچرسٹ ہو، بزنس مین ہو، ٹرانسپورٹر ہو، میڈیکل ہو، کسی بھی کوئی بھی شعبہ آپ لے لیں، ماضی آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ اپنے ماضی سے کٹ کے جی نہیں سکتے کہ آپ کل کیا تھے، جب تک کہ وہ آپ کے ذہن پہ ہے تو وہ آپ آئندہ کے لیے، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں مگر نسبتاً کم غلطیاں ہوں گی، آپ زیادہ اپریشیٹ کر سکیں گے اور لرن کر سکیں گے، اپنی بیس کو ایروڈ نہ کریں۔ ایروڈ نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر فیوچر آپ تبھی سوچ سکتے ہیں آپ کا جو گزشتہ کل ہے وہ آپ کو یاد ہو، آج اس سے مستفیض ہو اور آئندہ کے لیے آپ سوچ سکے کہ آئندہ کے لیے میں نے کیا کرنا ہے۔ آج ہم آپ سے جب آج بات کر رہے ہیں اور گزشتہ کل کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والے کل کی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، مجھے یہ بتائیے کہ کہاں پہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گڈ گورننس کہیں پہ تھی اور کہیں پہ نہیں تھی یا بالکل ہی نہیں تھی؟ اس کے جج تو عوام ہیں، پبلک ہے، جن پر گزرتی ہے گورننس، جن پر آپ گورننس کرتے ہیں، جن کا ہر سیاستدان دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہم پبلک کے خادم ہیں،
ہم عوام کے خادم ہیں، مگر جب وہ مسند اقتدار پہ آ جاتے ہیں تو بہت چیزیں بھول جاتے ہیں. ان کی روش، ان کا رویہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا مختلف ہو جاتا ہے. تو اس گڈ گورننس کا تو میرے بھائی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ پبلک ہی ہے جو آپ کو کہہ سکتی ہے کہ گورننس اچھی ہے یا بری ہے. ان پر کیا گزرتی ہے؟ اگر کہ ایک آدمی مطمئن ہے، جو خلفۂ راشدین کا دور تھا وہ تو الگ تھا کہ دریا کے کنارے کتا بھوکا کر کے سو جاتا، حضرت عمر اس کا ذمہ دار تھا، ذمہ داری تھی وہ. مگر وہ تو اب رہا کوئی نہیں. وہ گزشتہ کل ہے. بحیثیت مسلمان آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کل کیا تھا. اور ایک درخشاں ماضی ہے ہمارا. حکومت وقت کا خلیفہ، تو اس سے اگر کہ آپ نے سبق سیکھنا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی روش کیا ہے. یہاں حالت یہ ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، مہنگائی گرانی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کہ جناب تیل اور گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ اوگرا کرے گی. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کسی بھلے معنی سے پوچھا، میں نے کہا آپ ذرا بتائیے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. تو ان کا جواب بڑا کرخ اور نیگیٹو تھا. اس نے کہا کہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، حالانکہ وہ خود بہت بڑے عہدے پہ رہے ہیں اور شاید آج بھی ہوں. یہ صورتحال ہے. آپ اپنے دور حکومت کو جی. جب دیکھتے ہیں تو کتنا اطمینان بخش رہتا ہے آپ کا اپنا رویہ اپنے ساتھ کہ ہاں آپ نے ایک بہترین نظام حکومت کو ترقی دینے کی کوشش کی. انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، اور اگر کہ نیک نیتی سے، ایمانداری سے آپ کوشش کریں. جو میری اسیسمنٹ ہے پچھلی 42-43 سال کی پولیٹیکل لائف کی، نیک نیتی اور ایمانداری سے 85 to 90% کام ہو جاتے ہیں جو کہ جائز ہوتے ہیں. 10-15% کو وہ ایک مارجن ہے جہاں پر سارے مطمئن نہیں ہو سکتے، اور مطمئن تو طبعا نعوذ باللہ انسان خدا سے بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ امیر کیوں ہے اور یہ غریب کیوں ہے. مگر نیک نیتی اور ایمانداری اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ملک کا وزیر اعظم بننا، ملک کا صدر بننا، صوبے کا وزیر اعلیٰ بننا، گورنر بننا، یہ ایک ذمہ داری ہے پبلک کے سامنے، اور آپ کی جواب دہی ہے خدا کے سامنے. خدا آپ کو اپنا ایک نائبین بنا کے بھیجتا ہے کہ میری مخلوق کی خدمت کرو، اور پھر سب سے بڑا جج تو وہی ہے. مگر فی الحال زمانہ میں جو جج ہے، ججمنٹ ہے، وہ مخلوق خدا دیتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے مخلوق ہیں. خدا آپ کا ججمنٹ، آپ کا اسیسمنٹ، ماسس عوام، یقیناً مسائل بھی عوام کے ہی ہیں. بالکل اس کے ہے. نتیجے میں ملک کے مسائل بالکل ہوتے ہیں، صحیح اس ہے. کے نتیجے میں حکومت ان مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھتی ہے اور کوشاں رہتی ہے، اور ہر حکومت ہی کوشش کرتی ہے کسی نہ کسی طرح سے. آپ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپروچ سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، انڈیویجول سے اختلاف نہیں ہوتا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی حکومت کے بارے میں 80 سے 85% کا ایک اطمینان جو مجھے نظر آتا ہے. جی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے بعد ایک اور حکومت آتی ہے، بہت کم دنوں کے لیے آتی ہے، جی. اور وہ ہوتی ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کی، جی. اور پھر ہوتی ہے شوکت عزیز صاحب کی. جی. ان دونوں حکومتوں سے آپ کتنے مطمئن ہوئے؟ یہ سوال تو آپ ان سے کریں. نہیں، میں تو اس وقت اس لیے آپ سے بات کروں کیونکہ ماضی، حال اور مستقبل کا سفر میں نے آپ کے ساتھ طے کرنا ہے نا جی. بالکل صحیح ہے جی. کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ میں، یا آپ کی راہ پہ وہ رہے جس راہ پہ آپ نے تعین کیا، اور ایک تعین کر کے آپ ہٹتے ہیں یا آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں. فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کبھی کبھار کرخ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کبھی کبھار خدا نخواستہ غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. فیصلے کرنے کی جرأت ہو، پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ فیصلے کرتے ہیں آپ اون کریں. یو مسٹ اون دی ڈیسیشن کہ ہاں یہ میرا فیصلہ ہے، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور اکارڈنگ ٹو ورکنگ رولز وہ آپ کو دستخط کرنے پڑتے ہیں. یو ہیو ٹو سائن دیٹ، یو ہیو ٹو اون دا ریسپانسبلٹی. زبانی جمع خرچ تو سارے کرتے ہیں، ٹیلی فونک آرڈرز ہوتے ہیں، وربل آرڈرز ہوتے ہیں،
मगर गवर्नमेंट मशीनरी में टेलीफोनिक और वर्बल ऑर्डर्स आर नो ऑर्डर्स। जो लिखत में आप भेजते हैं, जो आप लिख के देते हैं एज चीफ एग्जीक्यूटिव, वेदर इज द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर, जो भी हाकिमुल वक्त हो, वही चीज काउंट करती है। मैं समझता हूं कि मेरे अगर फाइल वर्क आप देख लें, हालांकि मेरे पे इल्जाम बड़े लोगों ने लगाए कि जी फाइल्स पेंडिंग होती है, ये होता है, वो होता है, मगर ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे दफ्तर में 48 घंटे से ज्यादा फाइल पेंड कोई नहीं करती थी, क्लियर हो जाती थी, फैसला कुछ भी होता था, डिसीजन हो जाता था हमारा। बाद में वर्बल और टेलीफोनिक ऑर्डर चलने शुरू हो गए। चौधरी शुजात साहब का ये था कि वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट हुआ बाद में, हालांकि रहना उनको चाहिए था, उनको कंटिन्यू करना चाहिए था, उनको लेकिन फिर रहना इलेक्शन चाहिए था। होते हैं, उसके नतीजे में शौकत अजीज साहब आते हैं। पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी हेल्प भी ले लिया था, प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, ठीक है। मेरे से पूछा कि मैंने कहा चौधरी शुजात को बनाया प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई लगी लिपटाई बात नहीं है, क्योंकि मेरी पार्टी के प्रेसिडेंट थे। हालांकि जो रविश उनकी रही वो अलग थी, जो रविश मेरी थी, मैंने ईमानदारी से कहा कि इनको आप बनाएं, वो बन भी गए। बाद में शौकत अजीज साहब कैसे आए, वो फिर जिन्होंने बनाया उनको पता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर वहां पर वर्बल ऑर्डर्स और टेलीफोनिक ऑर्डर्स ज्यादा चलते थे, जो मेरी असेसमेंट है। मैं इस वक्त असेसमेंट ही की बात कर रहा हूं जी। चाहे PTL की प्राइवेटाइजेशन थी, चाहे स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन थी, शुगर स्कैम था, कराची स्टॉक एक्सचेंज था, और कई चीजें, गंदम तक बात आ जाती है, वीट की इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, जो कुछ भी है, मगर वो बेशतर जो एक कोटरी बनी हुई थी वही चलाते थे कि जो नया MDPIA कौन लगेगा, कि फलां जगह कौन जाएगा, वो सिर्फ ये कि एडजस्टमेंट थी। मैं समझता हूँ कि उसको लोगों ने अहमियत नहीं दी। जब अहमियत ना हो तो उसकी इफादियत कोई नहीं होती, जब इफादियत ना हो तो डिलीवरेंस नहीं होती, जब डिलीवरेंस ना हो तो फिर देखिए आपने बहुत ये अच्छी लावा बात की, पकता आपने रहता है। डिलीवरेंस की बात की, डिलीवरी की बात की, इन अदर वर्ड्स आपने माशियात के हवाले से बात की, क्योंकि डेफिनेटली फाइनेंशियल या फाइनेंस मैनेजर के तौर पे शौकत अजीज साहब को देखा गया या जाना गया, या वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर रहे टू बिगिन विद, और उन्होंने आपको सर्व किया इन दैट पोजीशन, और फिर उसके बाद आपके बाद शुजात साहब आते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कुछ ही दिन के लिए होते हैं, और एक महदूद अरसे के बाद फिर शौकत अजीज साहब आते हैं। जैसे कि आपने कहा किसने फैसला किया, कैसे हुआ, आप उस पर गुफ्तगू नहीं कर रहे, ना ही मैं उस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे वो गुफ्तगू करना नहीं है कतई तौर पे। मैं यहाँ पे जानना ये चाह रहा हूँ कि गुड गवर्नेंस में फाइनेंशियल गुड गवर्नेंस अपनी जगह, साइकोलॉजिकल गुड गवर्नेंस अपनी जगह, मसाइल के हवाले से गुड गवर्नेंस, जी जरूर, गुड गवर्नेंस होती तो आज चीखो पुकार क्यों होती? मैं इसी पे आ रहा था, आप आज चीखो पुकार क्यों होती? सारे मुल्क में तो चीखो इसका पुकार। मतलब गुड गवर्नेंस तो रही नहीं, नहीं हुई ना, नहीं हो सकती। मैंने अर्ज किया ना कि पब्लिक है जो कि जजमेंट देगी, पब्लिक ने जजमेंट दे दी है कि गुड गवर्नेंस नहीं थी, किस्सा खत्म। जब अगर के मेरे सक्सेसर्स आए, चौधरी साहब आए, शौकत अजीज आए, उस वक्त कोई चीखो पुकार नहीं थी। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। व्यूअर्स वेलकम बैक टू थिंक टैंक। यहाँ पे हम अपनी बात को जारी और सारी रखेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। और जमाई साहब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि जब भी हम बात करते हैं इस हवाले से कि आपका जाना और आपकी रेजिग्नेशन, और उसमें बहुत सारे मुहर्रिकात जिनके बारे में गुफ्तगू की जाती है, बहुत सारी वो हक़ाइक़ जो कि आज भी लोगों से पोशीदा हैं, क्या इस पे से कुछ, इसकी कुछ पर्दा पोशी की सूरत या इस पे से पर्दा हटाने की कोई सूरत इन दोनों के दरमियान में कोई गुफ्तगू करना मुनासिब समझेंगे कि ये क्यों हो सका कि आप उन 30 दिन आप नहीं रहे, और कि जिस जमाने में कि शुजात रहे उसके बाद शौकत अजीज ने, आपने उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया? कंटिन्यू ये तो आइन के मुताबिक होता है कि अगर के प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि आप कंटिन्यू करें जब तक कि नया वजीर आजम आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका हक ये बनता है, दैट्स हिज प्रेरोगेटिव, उनका पोजीशन। या और जब इस्तीफा की बात हुई तो मैंने कहा क्योंकि मैं एक पार्टी को बिलोंग करता हूँ, मैं इस्तीफा अपने पार्टी प्रेसिडेंट को दूंगा, और मैंने इस्तीफा अपने पार्टी प्रेसिडेंट को पार्टी ऑफिस में दिया। सही, जो कि मैं समझता हूँ एक जमहूरी तकाजा है। लोग आते हैं जाते हैं, परवाने जो सिलसिला सेटअप्स चलते रहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं कहा गया कि आप तब तक काम करते रहें जब तक कि दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, तो नेचुरली इखलाकी तकाजा ये था। मैंने कहा जी ठीक है, हमने इस्तीफा दे दिया, चौधरी साहब को नॉमिनेट कर दिया,
شام کو ان کو گھر پہنچایا کہ جی اب یہ نئے وزیر اعظم آپ ہیں, کل آپ نے ہاتھ لینا ہے. And that was the end of it. یہاں پہ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں اور آپ اس طرح سے کہ جہاں پہ کہ آپ سے کہا گیا اور آپ نے کہا میں اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کو جی ریزگنیشن دوں گا, جو کہ آپ نے دیا, جس کے نتیجے ہم نے ایک پریس کانفرنس کو بھی دیکھا جو کہ ہوئی تھی مسلم لیگ ہاؤس کی, اگر ہم جی بات کرتے ہیں جی تاریخ میں اگر میں چلا جاؤں, لیکن میں وہاں پہ مجھے اس وقت وہاں پہ نہیں جانا ہے. سفر تو ہمارا گڈ گورننس کی طرف ہے کہ ہے بھی یا نہیں بھی, اور اگر ہوگی تو کس طرح سے ہوگی. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے اپنے دور حکومت میں جی ہیڈ آف دا گورنمنٹ کے طور پہ جب آپ نے کچھ فیصلے کیے, کیا ان فیصلوں کی پاسداری چودھری شجاعت حسین صاحب کے زمانے میں کی گئی اور اس کے نتیجے میں شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں کی گئی؟ میں نہیں سمجھتا جی, نہیں سمجھتے آپ. میں نہیں سمجھتا. دوسرے مجھے یہ بتائیے, چودھری صاحب کا ٹائم بڑا شارٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے کوئی ایسے کوئی خاص ڈیسیشن نہیں لیا, ایک خدشہ دیا بھی ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے. شوکت عزیز صاحب کے بارے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ فائنینس مینیجر ضرور تھے اور اکانومی سیدھا کرنا اور رکھنا ان کا کام تھا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید نہ کر سکے, بڑا مشکل ہوتا. اچھا یہاں پہ ایک اور بات ڈسکس, ایک اور چیز مجھے ضروری ہے کہ میں آپ سے کروں. ہم نے ایک بیسٹ آف دا بیسٹ ریلیشن شپ دیکھا بٹوین پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر when you were there. جی سو مچ سو کہ ایک چارج آپ پہ لگتا تھا کہ جی آپ ان کو اپنا باس کہتے ہیں, حالانکہ کانسٹیٹیوشنلی میرا اگر میں اس وقت سوال کروں جی کہ کیا آپ ان کو بحیثیت وزیر اعظم باس کہا کرتے تھے یا پرسنل کیپیسٹی میں باس کہا کرتے تھے؟ بھائی میرے ایک دفعہ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی, اسمبلی میں سیشن آن تھا اور وہاں پر ڈسکس آپس میں بیٹھے, پارٹی والے بیٹھے کر رہے تھے, تو میں نے اتنا ضرور کہا تھا, میں نے کہا بھی دیکھو پریزیڈنٹ ہے, وہ پریزیڈنٹ سب کے باس ہیں, پریزیڈنٹ سب کے باس ہیں اور اسی لحاظ سے ہمارے بھی باس ہیں. He is president of the country. That was the only time I said it in the parliamentary party meeting. اس کے بعد پھر پریس اچھالتا رہا اور اس طرح سے اس کو اچھالا ٹی وی گیا. شوز اچھالتے میں رہے. بس میں یہی جاننا چاہتا کہ اس کا مگر آج بھی اگر کہ آج بھی آپ لے لیں تو ملک کے پریزیڈنٹ تو وہی ہے نا. جی میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ he is the president of the country. جب آپ کا آئین کہتا ہے the prime minister will serve at the desire of the president, یہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے, تو نیچرلی تو پھر فرسٹ چوائس تو پریزیڈنٹ ہی آ جاتا ہے, اس کے بعد پرائم منسٹر. آئیے اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. پرسنل ایکویشن ہے پریزیڈنٹ کی پرائم منسٹر کی. یس اب آپ کی ایک ایکویژن رہی, مجھے تھوڑا سا اس طرف ڈویل کرنا ہے آپ کے ساتھ, اور ہم نے بیسٹ آف دا بیسٹ ریلیشن شپ کو دیکھا اس زمانے میں. جی مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجوہات رہ سکتی ہیں, کیا محرکات ہو سکتے ہیں کہ اتنا بیسٹ آف دا بیسٹ ریلیشن شپ اور جہاں پہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہم نے دیکھا, عموماً ہم یہ نہیں دیکھتے تھے, اس سے پہلے کی حکومتوں میں ہم نے یہ نہیں دیکھا. مجھے بتائیے کہ پھر کیا کہیں سے ایسی کیا بات ہو سکی کہ جہاں پہ کہ یہ ریلیشن شپ بریک ہوتا ہے اور پھر پوزیشن ایک اور پرائم منسٹر کو ملتی ہے اور پھر پوزیشن ایک اور, یہ میں اس لیے اس پہ ڈویل کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں کبھی بھی اس بات کو سمجھنے میں آسانی نہیں ہو سکتی تھی آج سے پہلے کم از کم کہ جب اس ریلیشن شپ کو ہم نے دیکھا تو پھر ریلیشن شپ بریک کیسے ہوا. ریلیشن شپ ہماری آج بھی ہے, یہ آپ کو بتا دوں, اس وقت بھی تھی, آج بھی رہی, آج بھی وہ ملک کے پریزیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, میں ان کی عزت کرتا ہوں, ہر ایک اپنے ویوز ہیں, کوئی اس کو اچھا کہتے ہیں, کوئی اس کو برا کہتے ہیں, وہ جانے, ان کا خدا جانے. مگر وہ ہمارے ہاں ایک روایت یہ ہے, یا تو کسی سے ہم ناتا جوڑتے نہیں ہیں, جوڑتے ہیں تو توڑتے نہیں ہیں, جب تک کہ وہ خود چھوڑ جائے وہ الگ بات ہے, پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں. ایسی نوبت کبھی نہیں آئی. کبھی کبھار اگر کہ آپس میں ڈسکشن بھی ہو جاتے ہیں, اختلافات بھی ہو جاتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ, پر کیونکہ میں سائیڈ لائن پہ اس دفعہ ہٹ گیا ہوں الیکشن سے, وہ جانے, ان کے نئے دوست جانے, باقی لوگ جانے جتنے بھی ہیں, پی ایم ایل کیو ان کی سپورٹر ہے, ایم کیو ایم ان کی سپورٹر ہے, اب ماشاءاللہ پیپلز پارٹی ان کی سپورٹر ہے. گھر کے ڈفرینسز ہیں تو شاید نواز شریف پی ایم ایل این سے ہیں. جب یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور اس کو تھوڑا سا مجھے لے کے چلنا ہے اس طرف, جب پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ شروع ہوئے تو کیا یہ ڈائلاگ آپ کے زمانے میں, آپ کے اقتدار کے وقت سے شروع ہو چکے تھے؟ جی ہاں, میرے زمانے سے شروع ہو چکے تھے, اور میں نے کہا تھا کہ جی آپ اگر کہ ڈائلاگ کسی اور سے کریں تو سیاستدان کو میدان میں لائیں, کیونکہ پولیٹیکل ڈائلاگ
پولیٹیشین ہی کر سکتا ہے. یعنی یو آر ان فیور کہ پرائم منسٹر بھٹو واپس آئیں اور ان سے بات نہیں, میں اس فیور میں نہیں تھا. میں آپ آپ کو اس میں بتا نہیں دوں, تھے. اچھا, میں نے کہا اگر کہ بے نظیر صاحبہ واپس آتی ہیں, اگر کہ میاں نواز شریف واپس آتے ہیں, ان کو آنے دے, ان کو آنے دے ملک میں. باقی کورٹ آف لا ہے, اگر کورٹ آف لا میں وہ آئیں اپنے کیسز فیس کرے, اگر کہ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں تو ان کا رائٹ بنتا ہے جتنا میرا ملک ہے اتنا ان کا ملک بھی ہے, اور اگر کورٹ آف لا ان کو پنش کرتی ہے تو ٹھیک ہے, دے مسٹ فیس اٹ. مگر میں نے ان کے آنے کی مخالفت کبھی نہیں کی. میں آج بھی کہہ رہا ہوں, اور یہ بے شک جہاں بھی یہ آپ کے یہ ریلے ہوگا تھنک ٹینک کا, آج بھی کہہ رہا ہوں, اس وقت میں کہتا تھا. مگر فرق اتنا ہے, میں نے کہا سیاستدان کے ساتھ سیاسی لوگ ڈائیلاگ کرے, ڈائیلاگ, پولیٹیکل ڈائیلاگ. کمیونیکیشن جو ہے وہ پولیٹیشنز کی ہونی چاہیے ایک دوسرے سے. کمیونیکیشن ہو جائے گی, مس انڈرسٹینڈنگز کم ہوں گی, ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے, اور اس میں یہ سہولت ضرور ہوگی. مگر غالباً اس وقت پریزیڈنٹ صاحب نے, ان کے اپنی کوئی ٹیم تھی, ہو سکتا ہے کچھ یعنی آپ کے زمانے میں یہ پروسیس شروع ہو چکا تھا لیکن آپ اس کمیونیکیشن میں یا ڈائیلاگ میں انوالو نہیں رکھے گئے. پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ آپ اس ڈائیلاگ میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, میں نے کہا جی وہ آپ کی مرضی ہے, کیونکہ میں بے نظیر صاحبہ کو بھی جانتا ہوں, میاں نواز شریف کو بھی جانتا ہوں, ان پارلیمنٹس میں اکٹھے رہا ہوں ان کے ساتھ. حالانکہ آپ تو پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں, اگر ہم اس طرح سے بھی دیکھیں, وہ بھٹو صاحب کے پی ایم ایل این کے زمانے میں. میں نواز شریف کے ساتھ پی ایم ایل این میں کبھی نہیں تھا. اچھا, یہ آپ کے بارے میں یہ جو ہے اس کو میرے خیال میں وہ بہرحال پریس والوں کی پریس کی مہربانی ہے. پی ایم ایل این تو میں اچھا ہوا کہ پی ایم ایل این میں آپ کبھی نہیں رہے, آپ آن دا ریکارڈ یہ بات کہہ رہے ہیں. میں کبھی نہیں رہا. پیپلز پارٹی میں بھٹو صاحب کے زمانے میں ضرور تھا, اور بھٹو صاحب کے زمانے میں میں منسٹر بھی بنا تھا پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ. بہرحال وہ پرانی بات ہوگی, وہ تو پچھلی صدی کی بات ہوگی, اب تو نئی صدی میں, نئی صدی میں ہم آ گئے. لیکن نئی صدی کو میں, جیسے کہ آپ نے کہا, ہم اپنے ماضی سے کٹ کے جی نہیں سکتے. آپ نے اپنے الفاظ میں بات کی, میں اس کو اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا پریزیڈنٹ پی ایم ایل چودھری شجاعت اس ڈائیلاگ میں ان کا حصہ رہا؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا, کبھی چودھری صاحب نے ذکر نہیں کیا, اور میں سمجھتا ہوں بینگ پرائم منسٹر کبھی انہوں نے آپ کو اس کو رپورٹ کیا آپ کو کہ جی میں ان ڈائیلاگ میں ہوں؟ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب اس ڈائیلاگ میں نہیں تھے, جو میرا اندازہ ہے. اس ڈائیلاگ میں چودھری صاحب نہیں آپ کے زمانے میں کیا فائنانس منسٹر شوکت عزیز صاحب جی ان ڈائیلاگ کا حصہ رہے؟ نہیں جی, وہ بھی نہیں رہے. نہیں جی. میں نے عرض کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب کی اپنی ٹیم تھی, ان کی اپنی ایک اور اس ٹیم میں تھی. سول بیوروکریٹس بھی تھے, اور ریٹائرڈ لوگ بھی تھے, فوجی افسران بھی تھے, ان سروس اینڈ آؤٹ آف سروس. لیکن پولیٹیشنز یا پی ایم ایل کے لوگ نہیں تھے. پولیٹیشنز اور پی ایم ایل کے لوگ نہیں تھے, اور وہاں پر جو ہے میرے خیال میں وہ لوپ ہول, فل ان دا بلینکس رہ گیا, جس کے نتیجے میں آج ہم کمپلیٹ ریکنسیلیشن دیکھ رہے ہوتے. نہیں تو آج یہ شاید تکالیف نہ ہوتی, نہ پریزیڈنٹ صاحب کو, نہ پولیٹیکل ایرنٹس کو, اور نہ اس ملک کو. صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ آج ہم نے آپ کو دیکھا سیکرٹری جنرل کے طور پہ پی ایم ایل کے. جی. پرائم منسٹر جب آپ رہے تو آپ نے اس پوزیشن کو ترک کیا. جی. اور آپ نے کہا کہ نہیں, ایک ہی پوزیشن ہونی چاہیے, اور آپ پارٹی کا کانسٹیٹیوشن یہی تھا ہیڈ آف دا گورنمنٹ کے حوالے سے. جی. آج ہم پی ایم ایل کو اس طرح سے ایکسرسائز ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے. جی. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا اس موجودہ پی ایم ایل سے اب کوئی تعلق نہیں ہے؟ میں جناب موجودہ پی ایم ایل کو 21 مئی 2007 سے چھوڑ چکا ہوں, اور جس کو میں سمجھتا تقریباً 1.5 سال ہو چلا ہے. آپ 1.5 سال سے پی ایم ایل کو چھوڑ چکا. اس کی وجوہات کوئی اور تھی, وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں بھی نہیں جاؤں گا, ہمیں کیونکہ گڈ گورننس پہ بات کرنی ہے. چلتے ہیں ایک اور بریک کی کیونکہ میری طرف. بات نہیں مانتے تھے. میں سمجھتا ہوں, اور مجھے اس پہ ڈویل کرنا ہے آپ کے ساتھ, لیکن آفٹر دا بریک ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں کمرشل بریک کے. ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تھنک ٹینک میں. بات کو جاری رکھتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. جمالی صاحب, یہ بتائیے کہ جب آپ نے کہا کہ آپ کو کام نہیں کرنے دیا گیا, اس حوالے سے میں کام کرتا تھا اپنا. آپ اپنا کام کر رہے تھے؟ بالکل, انڈر دی کانسٹیٹیوشن. میرے پہ کوئی قدغن نہیں تھا کسی کا بھی, یہ میں آپ کو بتا دوں. لوگ کہتے ہیں نا کوئی قدغن نہیں تھا, پریزیڈنٹ مشرف کا بھی قدغن نہیں تھا, یہ میں آپ کو بتا دوں. جہاں اگر پریزیڈنٹ صاحب کا کوئی حکم ہوتا تھا, کوئی احکامات ہوتے تھے, I used to oblige him as Prime Minister. Obligation الگ ہے, subjugation الگ ہے. Precisely, I agree with you. I obliged but never subjugated. اگر میں subjugate کر جاتا
تو شاید میں پورے 5 سال وزیر اعظم نہیں جب آپ یہ کہہ ہاں یقیناً بنے رہتے اور اس کے اپنے سبب ہوتے اس کے اپنے اسباب ہوتے اس کے اپنے محرکات ہوتے، آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا پارٹی پریزیڈنٹ نے یا پارٹی کے دوسرے پلرز نے، امپورٹنٹ پلرز آف پی ایم ایل، اس زمانے میں جبکہ آپ ہیڈ آف دا گورنمنٹ تھے، پرائم منسٹر تھے، کیا انہوں نے آپ کے فیصلوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، ان کی اگر کہ کوئی ایسی ریکویسٹ یا ڈیمانڈ آ جاتی تھی ایز پارٹی پریزیڈنٹ، میں نے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی آپ نے کوشش کی؟ میں نے اکوموڈیٹ کیا، ایسے کوئی بات نہیں، بالکل اکوموڈیٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی شاید میں نے رسپیکٹ دی چودھری شجاعت کو، کیونکہ صرف اس پی ایم ایل کیو کا ہمارا ساتھ نہیں تھا، ساتھ نہیں تھا نا، بہت پرانا میں ساتھ. تو ان کے والد کے زمانے سے، اپنے بزرگوں کے زمانے سے ہم اکٹھے چلے آ رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے میری مدد کی تھی پرائم منسٹر بنانے میں آج بھی کہتا ہوں، اور کھلم کھلا کہہ رہا ہوں، تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ امانت تھی، ادھار تھی، جو چودھری صاحب کو ہم نے واپس دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ پھر پارٹی میں نہیں رہے؟ اور میں اس کی وجہ ہے جی، الیکشنز آ رہے تھے اور میں کہتا رہا، میں نے کہی بات یہ ہے کہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ، ابھی تو پاکستان کی پیریفری سے باہر نکلتا ہوں، پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش، فیلڈ پولیٹکس ہے آج کل پچھلے کافی عرصے سے. اگر کہ لوگ اس کو سمجھیں، جب تک کہ آپ فیلڈ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ نے ووٹ لینا ہے، جو ووٹر ہے بھلے اکیلا کیوں نہ ہو، اس نے ووٹ دینا ہے، اس کو قائل آپ کیسے کریں گے؟ یو کانٹ کال ہم ٹو یور پارٹی آفس کہ بھائی مجھے ووٹ دو، نہیں، آپ کو جانا پڑے گا. یہ میں نے سیکھا 2004 میں جب بی جے پی الیکشن ہار گئی انڈیا میں. تو واجپئی صاحب کیونکہ سار کانفرنس میں آئے ہوئے تھے، بعد میں ہماری دوستی بھی رہی، آج بھی ہے ان کے ساتھ، وہ بزرگوار ہیں. میں پچھلے سال انڈیا گیا تھا، آئی اسٹل کالڈ آن ہم. اور جیسے آپ کہہ رہے تھے میرے متعلق پرائم منسٹر، کہ ان کو تمام سہولیات ہیں ایز فارمر پرائم منسٹر، جو کہ ہوتی ہیں، جو کہ ہونی چاہیے، ماں سوائے یہ کہ اب وہ دستخط نہیں کر سکتے، باقی ساری چیزیں. پروٹوکول وہی ہے اور سب. تو میں نے واجپئی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا واجپئی صاحب یہ کیا ہوا؟ 7 سال آپ کا شائننگ انڈیا جو کچھ بھی تھا. انہوں نے کہا بھائی میں کیا کروں. انہیں ایک الفاظ استعمال کیا، but then he corrected himself، کہ بی بی سونیا گاندھی کہتے آپ کا ملک تو بڑا چھوٹا ہے، ہمارا ملک بہت بڑا ہے. کانگریس کی کیمپین میں 81,000 کلومیٹر بائی روڈ چلی ہے کانگریس کی کیمپین کرنے کے لیے. تو میں چودھری صاحبان کو، ان سب کو یہ کہتا تھا، میں نے کہا بھائی یہ اگزامپل ہمارے سامنے ہے، 2007 کا الیکشن آ رہا ہے اور آپ مہربانی کر کے فیلڈ میں جائیں. یہ موٹر وے اسلام آباد اور لاہور کے درمیان جو ہے، چھوڑیں اس کو، لوگوں کے پاس ریچ آؤٹ ٹو دا ماسز، گو ٹو دا ماسز. میں نے کہا یہ لیونگ ایگزامپل ہے اور انڈیا الگ ہے، ہم سے نہیں ہے. گو ٹو دا ماسز. اس کے علاوہ کئی اور چیزیں تھیں. جب انہوں نے بات نہ سنی نہ سمجھی، ہم نے کہا جی بہت مہربانی. یہ بتائیے پارٹی کے معاملات میں کیا جب آپ سیکرٹری جنرل تھے اس وقت زیادہ مؤثر تھے، یا پرائم منسٹر بننے کے بعد آپ زیادہ مؤثر ہوئے، یا آپ سمجھتے ہیں آپ پھر غیر مؤثر ہو گئے؟ نہیں، پارٹی میں نے سنبھال کے دے دی تھی چودھری شجاعت کو. میں نے کہا آپ پارٹی چلائیں، میں ایگزیکٹو سائٹ چلاتا ہوں. اور یہ حقیقت ہے، میں نے اسی لیے سیکرٹری جنرل شپ سے استعفیٰ دیا تھا کہ پارٹی کا آئین کے لیکن گورننس میں ان کی مشاورت شامل رہی ہوتی ہے. کیا پارٹی کی آرگنائزیشن میں آپ کی مشاورت شامل رہی؟ کسی حد تک. کسی حد تک. کسی حد تک. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جب تھوڑا سا آگے ہم چلے جاتے ہیں اور ہم نکالتے ہیں 40 دنوں کو، اور پھر ہم شوکت عزیز صاحب کو دیکھتے ہیں، کم و بیش 40 دن. مجھے یہ بتائیے کہ کیا انہوں نے آپ کے ساتھ اس مشاورت کو اور اس ایڈوائزری کیپیسٹی کو کنٹینیو کیا؟ نہیں جی، انہوں نے بالکل نہیں کیا. نہیں جی. وہ تو جب میں نے یہ شوگر سکیم اور سٹاک ایکسچینج کے بارے میں کہا تو انہوں نے کہا جی میں تو ان سے ملوں گا بھی نہیں. میں نے کہا جی مجھے بھی خواہش کوئی نہیں ہے. اچھا، بٹ آئی وش ہم ویل. ٹھیک ہے، ملک کا وزیر. لیکن اب جب آپ ایک بات یہ سنتے ہیں اور آپ مسلسل سنتے ہیں کہ جناب جو بھی چارجز ہیں، جو بھی ایلیگیشنز ہیں، صحیح یا غلط، وہ تمام تر بات ہو رہی ہوتی ہے فارمر پرائم منسٹر شوکت عزیز کے حوالے سے کہ جی انہوں نے ان کے زمانے میں اقتصادیات کا سلسلہ کیونکہ یہ رہا، آج معاشیات یہاں تک پہنچ گئے، اقتصادیات یہاں تک پہنچ چکی ہے، تنزلی یہاں تک پہنچ چکی ہے، بھوک اور افلاس کا یہ عالم ہے. بہت سارے حوالوں سے ان کے اوپر چارجز ہیں، ایلیگیشنز ہیں. پہلے پرائم منسٹر جمالی کی بات نہیں کی جاتی، دوسرے پرائم منسٹر شوکت عزیز کی بات نہیں، چودھری شجاعت کی بات نہیں کی جاتی، تیسرے پرائم منسٹر شوکت عزیز کی بات کی جاتی ہے. کیا شوکت عزیز نے سب کچھ اپنے زور بازو پہ کیا، یا کوئی
کسی حوالے سے ان کے پاس گائیڈنس رہتی تھی یا وہ بھی اسی طرح سے انڈیپینڈنٹلی کام کرتے تھے جس طرح سے آپ نے کیا؟ کوئی اکیلا آدمی ملک نہیں چلا سکتا، اس کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے. ٹیم میں اچھے بھی ہوتے ہیں، کبھی تھوڑے بہت ڈھیلے بھی ہوتے ہیں. میں دوسرا لفظ استعمال نہیں کروں گا، میں سمجھ رہا ہوں. کچھ ڈھیلے بھی ہوتے ہیں. اور خرابی تب ہوتی ہے، ڈرا بیکس تب سامنے آتے ہیں اگر کہ آپ اپنی ذات کو ملوث کریں کسی بھی چیز میں. اگر کہ آپ کی اپنی ذات ملوث نہیں ہے تو کوئی آپ پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ میں بالکل واضح الفاظ میں عرض کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کئی چیزیں ایسی تھیں، میں بہرحال وہ لکھ رہا ہوں ساری. میں سمجھتا ہوں، اور یقیناً آپ کی تعلیف اور وہ بہت امپورٹنٹ میرے خیال میں وہ اسٹڈی ہوگی جو آپ لکھ رہے ہیں. میں لکھ رہا ہوں، جو بھی حقائق ہوں گے انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے، مگر کم از کم 1 سال لگے گا. کم از کم 1 سال لگے گا. نہیں، میرے خیال میں اور ساری چیز آئیں گی سامنے. آج ہم جہاں میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ بالکل بنوان ہوں گی وہاں پر. جہاں باقی دوستوں کی ہوئی ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی. کیونکہ جمالی صاحب میرے خیال میں میرے پاس جو میں سمجھتا ہوں کہ بینگ دا فارمر پرائم منسٹر اور ایک آپ سیزن پولیٹیشین رہے ہیں اور بہت سے حوالوں سے آپ شکر ہے کہ آپ نے سیزنڈ کہا ہے، سیزنل نہیں کہا ہے. میں یقیناً نہیں ہمارے پاس سیزنل پولیٹیشین بھی بڑے ہوتے ہیں. اور یقیناً میں آپ کے ساتھ وہ ٹرم یوز نہیں کروں گا. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ خود اپنا مستقبل پی ایم ایل سے ہٹ کے کیا دیکھتے ہیں؟ میں دیکھیں جی مسلم لیگ فیملی کو بلانگ کرتا ہوں اور مسلم لیگی ہوں، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. میں ایک آدھا منٹ لوں گا. بھٹو صاحب کے ساتھ اس لیے گیا تھا پیپلز پارٹی میں کہ میرے تایا کی ڈیتھ ہو گئی تھی. والد میرے زندہ تھے، سب سے چھوٹے بھائی وہی تھے. بھٹو صاحب اور میر رسول بخش ٹالپور اس زمانے میں فاتح کے لیے آئے ایک دن ہمارے گاؤں، اسے اگلے دن پھر دوبارہ واپس آئے. تو ٹالپور صاحب کیونکہ ٹالپور بیسیکلی بلوچ ہے اوریجنلی دے آر، اور بھٹو صاحب اور ہم 70 میل ہیں ایک دوسرے سے دور. 9 دیرو اور میرا گاؤں 70 میل پہ ہے، زیادہ نہیں ہے. رجحان اور نوڈے. جی ہاں. تو ٹالپور صاحب نے کہا کہ والد صاحب کو کہ حاجی صاحب ہم آئے ہیں، کل تو فاتح کے لیے آئے تھے، اب اس گھر سے ہم خالی کیسے جائیں؟ ہمیں کوئی ایک ایسا لڑکا دے دے جو کہ پیپلز پارٹی میں چل پڑے. یہ ہے اپریل 1967 کی بات. تو میں اس وقت وہ مہمان آئے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ دھلا رہا تھا، کھانا کھلا رہا تھا. تازہ لاہور سے پڑھ کے گیا تھا ماسٹرز کر کے. تو والد صاحب نے مجھے بلا لے کہ بابا ظفر اللہ ادھر آؤ. میں چلا گیا. اس نے بابا ٹالپور صاحب نے یہ کہا ہے، میرا ہاتھ پکڑ کے بھٹو صاحب کو دے دیا. کہہ دیا اور تو کوئی نہیں، میرا بیٹا ہے، اس کو آپ لے جائیے، آپ کے ساتھ ہے، قصہ ختم. That's how you got into it. But then I stuck it out with بھٹو صاحب. ضیاء صاحب کا مارشل لاء لگا، میں جیل میں بھی گیا، سختیاں بھی ہوئیں بہرحال، مگر ہم نے پھر بھٹو صاحب کو چھوڑا نہیں. تا وقت ہے کہ انہوں نے خود مجھے فارغ کر دیا. ان کو پھانسی آنے کے بعد، شہادت کے بعد، جب الیکشنز ہونے تھے 79 کے، تو اس میں پھر بریک اوے تو وہاں تک تھا، وہاں تک آپ کا ساتھ رہا اور اس کے بعد پھر یہاں پہ میں آپ کو آج کی حد تک، اسی لیے آج میں اس کا میں کیونکہ بیسیکلی ہماری مسلم لیگ کی فیملی ہے. لیکن میں یہاں پہ صرف 1933 سے لے کر سو فار زیادہ نہیں ٹل ٹوڈے میں یہاں پہ آپ کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور میں اس کانورزیشن کو جاری رکھوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ویورز، ہم اپنی اس ڈسکشن کو جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے گڈ گورننس کے حوالے سے اور یقیناً پولیٹیکل پروسیس اور اس کے فیوچر کے حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے، اور نیکسٹ پروگرام میں بھی ہم جاری رکھیں گے اپنے ڈسکشن کو پرائم منسٹر جمالی صاحب کے ساتھ. لیکن فی الحال میں اجازت لیتا ہوں. محتاج دعا ڈاکٹر عمار ترابی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. معزز ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر تھنک ٹینک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہز ایکسلنسی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اس ڈسکشن کو ہمارے ساتھ آپ نے جاری رکھا ہے. ویورز، یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی گڈ گورننس کے حوالے سے بات کی تھی، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، یعنی حال، ماضی اور مستقبل کے حوالے سے ایک بہترین نظام حکومت کا کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے اور کیا رہا ہے. اور میرے خیال میں بھرپور گفتگو ہماری ہو رہی ہے جمالی صاحب کے ساتھ، اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں پہ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا، اور ڈسکشن کا آغاز اگر ہم اس طرح سے کریں کہ ایک تو مسلم لیگ وہ ہے جس کے آپ جنرل سیکرٹری رہے پرائم منسٹر بننے سے پہلے، اور پھر آپ نے کہا پچھلے پروگرام میں کہ 1.5 سال پہلے آپ اس کو چھوڑ چکے ہیں. جی ہاں.
ایک اور پی ایم ایل وہ ہے جس کو کہ میاں نواز شریف ہیڈ کرتے ہیں، جی ہاں، جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، اور آپ نے کلیریفائی کیا لاسٹ پروگرام میں کہ آپ کبھی بھی پی ایم ایل این میں نہیں رہے، ہاں، میں اس کا ممبر نہیں رہا کبھی۔ لیکن آپ نے ایک اور پی ایم ایل کی بات کی جو کہ خالق جماعت کہی جاتی ہے اور یقیناً ہے پاکستان کی، اس مسلم لیگ سے آپ نے کہا کہ میرا ناطہ آج بھی ہے، آخری گفتگو ہماری یہاں تک ہوئی تھی، بالکل ہے، ٹل ٹوڈے جس پہ میں نے کہا تھا۔ جی ہاں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اب کس طرح سے مستقبل کا فیوچر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹو پارٹی سسٹم، ایک مسلم لیگ اور ایک پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی بھی ٹوٹی، حالانکہ اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، این پی پی بن گئی۔ کسی زمانے میں کھر صاحب نے کچھ حصہ بنایا تھا، شیرپاؤ نے بنایا ہوا ہے آج کل، اور جو موجودہ حالات مختلف فیکشنز ہیں، اور مختلف فیکشنز۔ جو حالات نظر آ رہے ہیں سامنے، شاید کوئی ایک آدھا فیکشن اور بھی بن جائے۔ مسلم لیگ از اے ویری فرٹائل مدر، وہ بچے ان کو جنم دیتی رہتی ہے، کبھی قاسم لیگ بنی، باقی لوگ بنے، اور پی ایم ایل این بنی، جونے جو لیگ بنی، جتنے بھی تھے بہرحال۔ فنکشنل لیگ ہے جس کے پیر صاحب پگارا جو ہیں اس کے ہیڈ ہیں اپنی جگہ پہ۔ میں تو ان سے یہ ایک گزارش کرتا رہتا ہوں سب کو کہ کچھ قربانی دینا سیکھیں، اور مہربانی کر کے آپ مسلم لیگ کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں، ایک مسلم لیگ ہو جائے گی، ایک میجر پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی ہو جائے گی۔ باقی پارٹیز کا اپنا حق ہے سروائیو کرنے کا، سیاست کرنے کا، اے این پی ہو اور جے یو آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، عمران خان ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان کا رائٹ بنتا ہے، بے شک، سو بسم اللہ۔ مگر میجورٹی جو ہے ابھی برٹن، دی مدر آف ڈیموکریسی، اس میں کنزرویٹرز جس کو ٹوریز کہا جاتا ہے اور لیبر، درمیان میں ماڈریٹس بھی آ گئے ہیں۔ امریکہ میں ٹو پارٹی سسٹم چل رہا ہے، وہ ماڈریٹس بیلنس کر دیتے ہیں۔ بیلنس کر جاتے ہیں۔ امریکہ میں ٹو پارٹی سسٹم چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے یہ بہتر ہوگا، پاکستان کے لیے، کسی کی ذات کے لیے نہیں، کہ ٹو پارٹی سسٹم لے آئیں یہاں پر۔ لیکن یہاں پہ اتنے سارے جو ڈیفرنسز ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی پچھلے پروگرام میں آپ کہہ رہے تھے کمٹمنٹ نہیں ہے میرے بھائی، کمٹمنٹ نہیں ہے۔ کمٹمنٹ نہیں ہے یا کمپیٹنس نہیں ہے؟ میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ ڈویل کر رہے ہیں کچھ الفاظ پہ، تو میں بھی کر رہا ہوں۔ نہیں، کمپٹنس تب آتی ہے اگر کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ اور ایپٹیٹیوڈ ٹھیک ہو۔ اگر نہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہو، نہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ ٹھیک ہو، تو آپ کا ایٹریبیوٹ بھی صحیح نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، اگر میں تھوڑا سا اس میں تو فرق پڑ جاتا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم آپ کو، یعنی اب میں تیسری ایک اور میں نے ایک پی ایم ایل کی بات کی جو کہ جسے ہم کیوں کہتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جی ہماری رجسٹریشن کیونکہ پی ایم ایل کے نام سے ہوئی تو ہمیں صرف پی ایم ایل کہا جائے، لیکن جسٹ ٹو ڈیفرینشیٹ، دوسری پی ایم ایل این جس سے آپ کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، ایک اور پی ایم ایل جس کا میں تذکرہ کرنا ضروری سمجھوں گا جو کہ اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے اور بھرپور حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے فنکشنل، اور میں بہت سے حوالوں سے آپ کو فنکشنل سے نزدیک دیکھتا ہوں ذہنی طور پر، علاقوں کے حوالے سے، اور وہ جو کہ آپ کے اپنے بارڈرز رہے سندھ کے اور بلوچستان کے، اور آپ نے لاسٹ پروگرام میں بھی اس کا تذکرہ کیا تالپورس کے حوالے سے، تو میرے خیال میں جب آپ خیرپور کی اور دوسرے حوالوں سے اب سندھ کی بات کرتے ہیں اور دیہی علاقوں کی بات کرتے ہیں، تو پیر صاحب کے ساتھ آپ کی ایک ہم نے جوائنٹ ورکنگ دیکھی ہے، مسلسل دیکھی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کیا یہ ورکنگ آگے چل کے مستقبل میں کیا کسی ایک مسلم لیگ کی بات کرتے ہوئے نظر آئے گی؟ میں نے پیر صاحب سے ذکر کیا تھا، عرض کیا تھا ان کو اعتراض نہیں ہے اس پہ۔ بہرحال پیر پگارا کے ساتھ ہمارا اور رشتہ بھی ہے۔ ان کے جب والد زندہ تھے، جب ہر موومنٹ چلی تھی انگریز راج کے خلاف ان 40s، تو اس وقت جمالی بھی اسی موومنٹ میں تھے، کیونکہ سندھ میں جمالیز بہت ہیں۔ 2/3 جمالی ٹرائب سندھ میں ہے، 1/3 بلوچستان میں ہے۔ یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میجورٹی ہماری کہاں ہے، جیسے لغاریز یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی۔ جی ہاں، تو ہمارا تو وہ پرانا رشتہ ان کے ساتھ چلا رہا ہے، وہ مہربان ہے بہرحال۔ اور خیرپور آگے پھر وہی 70-80 میل پہ ہے جہاں سے میں رہتا ہوں، ان کے ساتھ دوسرا بندھن بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب پی این اے کی ایجیٹیشن چلی تھی بھٹو صاحب کے خلاف، اس وقت بھی پی این اے والے مجبور ہو کے، کوئی چارہ کار نہیں تھا ان کے پاس، پیر صاحب پگارا کو ہیڈ بنایا تھا۔ خیرپور، لاڑکانہ، بلوچستان، یہ سارا جتنا بیلٹ تھا، آگے دادو آتا تھا، سکر آتا تھا، شکارپور آتا تھا، تو اس وقت بھی پیر پگارا صاحب کو یہ سامنے لائے تھے۔ ان کی اپنی حیثیت ہے، کل بھی تھی، آج بھی ہے۔
جب تک وہ ہیں ان کی حیثیت ہے. جہاں تک ورکنگ کا تعلق ہے وہ مائنڈز اکٹھے مل جاتے ہیں. بہرحال آئی تھنک لیکن بٹ لائک مائنڈیڈ یو آر, ہاں میں اس لیے کہوں گا یہ بات ایمفیسس کے ساتھ کہوں گا کیونکہ ابھی پریزیڈنٹ لائک مائنڈیڈ تو میں بہتوں کے ساتھ ہوں میرے بھائی. نہیں آپ تو ہیں ہم لیکن اپنا مائنڈ تو دیتے ہیں, اگلا اپنا مائنڈ نہیں دیتے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ ایکویٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن دوسرا اس ایکویژن میں اکاموڈیٹ ہونے کے لیے بعض دفعہ تیار نہیں ہوتا جو ہمیں نظر آتا ہے. قربانی کر دینی لیکن پڑتی ابھی ہے. پریزیڈنٹ مشرف کو کال آن جب کیا پیر صاحب پگاڑا نے کراچی کی وزٹ میں اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ اس پہ بھی ڈویل کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں تھا یہاں پر, میں سعودی عربیہ میں تھا. تو انہوں نے اس کے بعد, اور ان سے بھی یقیناً انشاءاللہ بات ہوگی, تو انہوں نے اس پہ یہ کہا تھا کہ جو آگے کے معاملات ہیں وہ سیاسی استحکام کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ ایک اور پرسکرپشن کی بات کر رہے تھے جہاں پہ کہ وہ ملٹری انوالومنٹ کی, ملٹری ٹیک اوور کی بات انہوں نے کی. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں, میں اس وقت پولیٹیکل گورننس اور ملٹری گورننس کی بات کیے بغیر اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا گڈ گورننس میں ان دونوں کا ایک ساتھ شامل ہونا بہتر مستقبل ہے پاکستان کی ضمانت دے سکتا ہے؟ کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اگر کہ آپ دیکھیں, all roads lead to Rome. الٹیمیٹلی وہ جو ہے وہ آرمی ہائرارکی میں جا کے بات رکتی ہے. کسی بھی تھرڈ ورلڈ ڈیولپمنٹ کنٹری کو آپ لے لیں. باقی جہاں تک تعلق ہے آرمی کا اور سول سیٹ اپ کا, پاکستان میں پاکستانی سیاستدان کو کرسی پر بیٹھے بغیر سیاست کرنا سیکھنی ہوگی, نہیں تو نہیں چل سکے گا. اگر کہ میری سیاست صرف یہی ہے کہ مجھے کرسی مل جائے, روز ٹی وی پر میری تصویر آ جائے, اخبار میں میرا بیان چھپ جائے, نہیں تو پتہ نہیں میں کہاں مر جاؤں گا, اس چیز سے پاکستانی سیاستدان کو ہٹنا پڑے گا اور اپنی بساط, اپنی عزت اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذات پہ ضابطہ جو ہے وہ لازمی, اپنی ذات سے بالاتر ہو کے پاکستان کی خدمت کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ. وہ تب کرے گا جب اپنی ذات سے باہر نکلے گا تو کرے گا, نہیں تو کہاں سے کرے گا. نہیں تو پھر این آر او والا حشر ہو جائے گا. کوئی ایس آر او کرتا تھا, کوئی این آر او کر دے گا, پھر کہاں جائیں گے آپ. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کہی کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کسی کی واپسی پہ کبھی اعتراض نہیں کیا بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے یا نواز شریف صاحب کے حوالے سے, لیکن آپ نے کہا پرووائیڈڈ کہ وہ اپنے کیسز کو سالو, ریزالو, یہ تو خیر ٹرمینالوجی آپ کی نہیں تھی, یہ تو میری ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کیسز سے باہر اگر آ جاتے ہیں. لیکن طریقہ یہاں پہ یہ رکھا گیا کہ اس میں نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس NRO جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کو استعمال کیا گیا. کس لیے؟ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ نے کس لیے کہا نا, نہیں مجھے اس کس لیے کو مجھے, اور اگر آپ کو طے کرنا ہے ایک ڈسکشن کے نتیجے میں تو پھر مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ مسلط کیا گیا, NRO مسلط کیا گیا تاکہ چند افراد کو یا کسی ایک پارٹی کو فائدہ پہنچے. لیکن if I'm on the receiving end, دیکھیں اگر میں ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہوں ایک فریق نے اقتدار میں آنا تھا, NRO اس کو اچھا ایک کو لانا تھا. دیکھیں میری بات سنیں آپ, ایک فریق کو اقتدار میں آنا تھا جس کو لایا جا رہا تھا اس کے لیے, دوسرے فریق نے اقتدار میں رہنا تھا NRO اس کے لیے, اسی کے ذریعے NRO اسی کے لیے, تیسرا فریق وہ تھا جو کہ NRO کے تحت احکامات چلائے گا. صحیح. اور یہ تینوں فریق تھے. ٹرینیٹی یہ بنی, نیکسس یہ بنا, ٹرائنگل یہ بنا. صحیح. And it was not an isosceles triangle. isosceles triangle برابر ہوتا ہے, یہ برابر نہیں تھا, اس میں کچھ لوپ ہوتے ہیں. لیکن یہ دو ایکسٹریم جو ہمیں نظر آئے, یعنی اگر کہ NRO تھا تو سارے ملک کے لیے NRO اپلائی کرتے ہیں. میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم نے دو ایکسٹریم دیکھے اور ہم نے دو ایکسٹریم 8 سال کے دورانیے میں دیکھے کہ ہم نے بات شروع کی تھی اکاؤنٹیبلٹی سے, جی ہاں, اور ہمارا اینڈ رزلٹ نکل کے آتا ہے NRO. جی ہاں. تو ان دونوں میں بہت فرق ہے, دونوں ایک دوسرے کا ایکسٹریم ہے نا, ایکسٹریم نیگیٹو. They have nothing in common. They have nothing in common. Rather they are two opposites. اب جب آپ نے دوسرے پرسکرپشن کو اپلائی, آپٹ یا اڈاپٹ کیا, تو وہاں پہ ایک پارٹی جس نے کہ پچھلے دور میں حکومت کی 5 سال اس نے اپنے پورے کیے, 3 وزرائے اعظم کے ساتھ کیے, لیکن 5 سال انہوں نے اپنے مکمل کیے. ایک اور پارٹی آتی ہے, الیکشن جیت کے آتی ہے, الیکشن کروائے جاتے ہیں, اس کو فیئر کہا جاتا ہے, اور فیئر طریقے سے اس کو فیئر کہا جاتا ہے. میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں, فیئر کہا جاتا ہے, فیئر کیونکہ آپ کی ہو سکتا ہے رائے کہا جاتا ہے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں. میں بھی اسی لیے کہہ رہا ہوں, اس سے آگے میں نہیں بڑھوں گا.
فیئر کہا جاتا ہے پھر فیئر ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے. لیکن اب جو حکومت ہے اس حکومت کے پاس جو کہ کولیشن کی گورنمنٹ ہے جہاں پہ کہ ہم مشکلات یہ دیکھتے ہیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ وہ نہیں بن رہی ہے جو کیوں نہیں بن رہی؟ تو یہی تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ ورکنگ ریلیشن شپ اگر نہیں بنتی ہے تو کیا پھر ایسی حکومت گڈ گورننس آفر کر سکے گی، فار دیٹ میٹر گورننس دے سکے گی؟ ایک کولیشن ہوتی ہے، ایک کولیجن ہوتی ہے. صحیح. کولیشن جو ہے یہ کولیجن کی طرف جا رہی ہے. ہر ایک کسی انتظار میں ہے کہ یہ فیل ہو جائے تاکہ ہماری باری آ جائے، جو کہ اس ملک کے ساتھ اٹس ناٹ فیئر ٹو دا کنٹری. اس ملک کے ساتھ یہ اچھی چیز نہیں ہے. کوئی بھی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کمٹمنٹ کبھی نہ کرے. اگر کام کر سکتے ہو تو کمٹمنٹ کرو، کام نہیں کر سکتے ہو تو کمٹمنٹ مت کرو. اگر کمٹمنٹ کرتے ہو تو بھلی آپ کا سر چلا جائے، پھر کمٹمنٹ پوری کرو. یہاں پہ ایک اور بریک کی طرف چلتے ہیں. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویورز ویلکم بیک ٹو تھنک ٹینک. یہاں پہ ہم اپنی گفتگو کنٹینیو رکھتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اسباب جو بھی ہوں لیکن آپ کی کوشش، کمٹمنٹ اور کمٹمنٹ، سنسیریٹی، یہ ساری کچھ چیزیں ہمیں آپ میں نظر آ رہی ہیں. گفتگو جو آپ کی اب تک ہوئی ہے کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو اس کا مطلب یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسلم لیگی ہوں تو آپ کا ایمفیسس مسلم لیگ پہ کم اور پاکستان پہ زیادہ ہوتا ہے. میں آپ کو ریورٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ہی کہا کہ میں ایک مسلم لیگی ہوں، لیکن آپ نے کہا میرے کمٹمنٹ مسلم لیگ نے تو پاکستان پاکستان بنایا تھا بھائی، اسی لیے تو وہ اس سے تو میں جان نہیں چھڑا سکتا، وہ تو موجود ہے. لیکن آپ نے دو پارٹی، اور یا آپ نے کہا کہ ملک میں 2 پارٹی سسٹم ہونا چاہیے. آپ اس کی بات بھی کرتے ہیں. اب 21ویں صدی ہے. 21ویں صدی ہے اور اس میں آپ نے گریٹ برٹن کی مثال دی، آپ نے اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی مثال دی. یو ایس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے دور حکومت سے لے کے آج تک جی ہم یو ایس کا جتنا انفلوئنس، اثر و نفوذ دیکھتے ہیں، آپ کی حکومت جب تھی تو کیا یو ایس کسی حوالے سے آپ سے نالاں ہوا؟ کہیں سے اس کا انفلوئنس ایسا تھا جس کو کہ آپ نے کہا کہ یہ ہم پہ بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں؟ نہیں، میں تو ہسٹری کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. آئی ہیو ریڈ امریکن ہسٹری، آئی ہیو ریڈ برٹش ہسٹری، آئی ہیو ریڈ انڈو پاک ہسٹری. ہسٹری میں تو میں نے اپنے ماسٹرز کیا ہے. یو ایس نے 2003 میں 21 مارچ کو عراق پہ حملہ کیا. صحیح. 28 مارچ کو میں نے امریکہ جانا تھا. میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ عراق ہمارا دوست نہیں رہا پاکستان کا، ایک مسلمان ملک ہے. میں نے کہا شاید بیک لیش یہاں پر ہو جائے، اور میرے لیے مناسب نہیں ہوا کہ مسلمان ملک کا پرائم منسٹر میں جا رہا ہوں امریکہ. آپ نے اپنی وزٹ پوسٹ پون یا کینسل کر دی؟ پوسٹ پون ہوئی. میں پھر بعد میں اکتوبر میں چلا گیا اور وہاں میری میٹنگ رکھی پریزیڈنٹ بش کے ساتھ جمعے کے دن کہ جی میٹنگ بھی ہوگی، لنچ بھی ہوگا. میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں جمعہ نماز سکپ نہیں کر سکتا. پریزیڈنٹ بش کی مہربانی، he was very kind and considerate. اس نے کہا all right, we'll take you to Thursday. He acknowledged it. Yes. کیونکہ مجھے پتا ہے وہ خود بھی اور آپ نے کمیونیکیٹ کیا، آپ نے اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کیا. میں نے کہا میں پابندی نہیں کر سکتا. باقی وہاں پر وہ مسئلہ یہ تھا کہ جی آپ کے فورسز اور عراق اور دوسرا اور تیسرا جیسے بھی تھا. میں نے کہا جی I had a parliament, I have to ask my parliament, I have to ask my nation. اگر کہ وہ اگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اگری نہیں کرتے ہیں تو میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا. This was the only thing. باقی تو اور کوئی چیز. وار آن ٹیرر تھنک ٹینک کے اپنے مضامین میں سے ایک امپورٹنٹ ترین مضمون ہے تھنک ٹینک کے میرے مضمون میں سے. جی مجھے یہ بتائیے کہ وار آن ٹیرر پہ جب ہم بات کرتے ہیں اور گڈ گورننس کے نتیجے میں بھی ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ امریکہ کتنا انفلوئنس ہوتا رہا آپ کے زمانے میں؟ اس وقت زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، یا اس وقت کم تھا اور اب زیادہ ہے؟ میرا اب تو جی بارڈر پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے. بیسک ڈیفرنس یہی ہے. تو کیا آپ کی کوئی ایسی پالیسی تھی جس کے نتیجے میں کہ آپ اس کو روک سکے؟ اور اس وقت وہ بارڈر پہ نہیں آیا. کہ وار آن ٹیرر کس کے خلاف ہوا تھا؟ ہمارے خلاف تو نہیں ہوا تھا نا. ٹیرر تو ہوا امریکہ پہ اگر کہ ہوا تھا، مگر اس کا بھی تو ابھی کئی قصے نکل رہے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. ہمارا افغانستان کے ساتھ کیا جھگڑا؟ کوئی جھگڑا نہیں ہے. پاکستان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور جھگڑا ہونا بھی نہیں چاہیے. ہم دونوں مسلم ممالک ہیں، افغانستان اور پاکستان.
اور ہم اگر کہ کسی اور کے کہنے پر ایک دوسروں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، بارڈرز پہ فورسز بھی لے آتے ہیں، کس لیے؟ بھائی تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، فاٹا والے بھی مسلمان ہیں، سارا ملک میجورٹی یہاں پاکستان میں مسلمان ہیں، ہم کیوں لڑیں آپس میں؟ اگر کہ ہم آپس میں سنجیدہ ہو کر نہ لڑیں، آپس میں ایک دوسرے مخالفت نہ کریں، کوئی تیسرا ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کیوبا امریکہ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اتنے سال ہو گئے کچھ نہیں ہوا، ہم تو 12-15 ہزار میں آپ کی بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں آپ سے ہی سننا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ جب کہہ رہے ہوں گے تو یقینا اس سے ویورز کو لرن کرنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ کا اپنا اس سلسلے میں رائے کیا ہے، آپ کی اپنی آراء کیا ہے۔ سٹیبل پاکستان سٹیبل افغانستان کے لیے اچھا ہے، سٹیبل افغانستان سٹیبل پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ ایک طرف انڈیا ہے، آج تک ہمارے بارڈرز کا پرابلمز ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ریسنٹلی پھر پرابلم شروع ہو گئے۔ پاکستان کو کیوں سکویز کرنا چاہتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ دونوں بارڈرز کے ساتھ؟ اب تو ایک بارڈر ہو چکا ہے نا، اب تو ایسٹ اور ویسٹ مل چکے ہیں۔ دیکھیں جی، اب تو وہاں سے یہ ہارس شو کی طرح آیا ہے نا۔ بالکل۔ ہم 1968 69 70 میں کابل جاتے تھے ریڈ پاس پہ، پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی، کوئٹہ سے چلتے تھے گاڑی میں، صبح چلتے تھے شام کو کابل ہوتے تھے۔ وہاں بھی دکانیں میجورٹی ہندوؤں کی تھی اور سکھوں کی تھی، سکھ ہمیں کنسیشن دے رہا تھا ایز پاکستانی، ہندو کنسیشن نہیں دے رہا تھا کابل میں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اینڈ کابل واز اے بیوٹیفل سٹی، میں تسلیم And now they are having more influence over And there. now they are having more influence. اگر کہ ہارس شو کی طرح وہ گھوم کے آیا ہے۔ تھوڑا سا پاکستان میں رہتے ہوئے اگر ایک اور بات میں آپ سے کروں، مجھے یہ بتائیے کہ وار اگینسٹ ٹیرر کے حوالے سے ہمارے پاس بلوچستان، جی فرنٹیئر، فاٹا، کیا ان تینوں جو ہمارے جغرافیائی حصے ہیں اور مضبوط ترین حصے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان میں ایک ہی حکمت عملی ہونی چاہیے وار اگینسٹ ٹیرر کے حوالے سے، یا یہاں پہ مسائل دوسرے ہیں اور ان کے اپنے فلسفی اور کریڈ کے حوالے سے طے کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، بلوچستان کو آپ دو حصوں میں 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک جو کوسٹل بیلٹ ہے، بالکل ہے، اور گوادر، جیونی، وغیرہ۔ پسنی، پنجگور، تربت وغیرہ سارا مل ملا کر ان کی اہمیت کچھ اور ہے۔ جو بلوچستان میں پختون بیلٹ ہے، اجوائننگ ہے، وانا، ٹانک، جوب، فورٹ سینڈیمن جس کو آپ کہتے ہیں، یہ سارا مل ملا کر یہ اجوائننگ بیلٹ ہے۔ اس میں ایک تیسرا حصہ ہے بلوچستان کا جو کہ ایسٹ اور ساؤتھ میں جاتا ہے، جو کہ سندھ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ ہر ایک کا نیچر اپنا ہے، الگ ہے۔ میں بالکل بلوچستان کے ساؤتھ میں ہوں، بارڈرنگ سندھ، میرا آخری ڈسٹرکٹ ہے، آگے سندھ شروع ہو جاتا ہے، ان کا حصہ الگ ہے۔ جہاں تک پختون بیلٹ کا یہاں فرنٹیئر کا ہے، میں سمجھتا ہوں اگر قائد اعظم، میں کل والی بات پہ جاتا ہوں، اگر کہ فادر آف دی نیشن ایک ٹریٹی کر کے گئے ہیں قبائلیوں کے ساتھ کہ تم پاکستان کے محافظ ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیا یہ آج کل کی گورنمنٹ کو وہ بھولا ہوا ہے کہ فادر آف دی نیشن کیا کہہ کے گئے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فادر آف دی نیشن کو آبسلیٹ سمجھا جا رہا ہو؟ بہت ہی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ، قائد اعظم ثانی تو بننے کی بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے، مگر بن کوئی نہیں سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یقیناً میں بھی یہی بات کرتا ہوں، کیونکہ جب ہم ویژن کی بات کرتے ہیں، اور میرے خیال میں ویورز آپ ہمارا پرومو دیکھتے ہوں گے جس میں ہم انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں، ویژن کی بات کرتے ہیں تو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، آج ہم پرائم منسٹر جمالی صاحب سے بھی یہی سن رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے اس بات کو سنتے ہوئے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب ہم اقبال کے فلسفے کو، قائد کے ویژن کو، اور اس طرح سے کہ جہاں پہ کہ ہم پاکستان کو اور اس کی سالمیت کو دیکھتے ہیں، پھر آپ اسلام کو ایک برج کے طور پہ آپ لے کے آتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے، یا آپ نے بات کی کہ عراق کی جب سلسلہ تھا آپ نے پوسٹ پون کیا، کینسل کر دیا اپنی یو ایس وزٹ کو۔ مجھے واپس ایک اور طرف آنا ہے کہ جب ہم حکمت عملی ہماری دہشت گردی کے حوالے سے، ایک وہ دہشت گردی جو کہ امریکہ جس کو محسوس کر رہا ہوں، ایک وہ دہشت گردی جس کو پاکستان اپنے لیے تھریٹ سمجھتا ہو یا خطرہ سمجھتا ہو، کیا ان میں دونوں میں کوئی یکسانیت ہے یا یہ الگ الگ چیز؟ ترجیحات تبدیل کریں آپ، امریکہ کی ترجیحات اس کا اپنا مفاد ہے، پاکستان کی ترجیحات اپنا مفاد ہونا چاہیے، کیوں نہ ہو؟ مجھے اس چیز کو ترجیح دینی چاہیے جو کہ میرے فائدے میں ہو، جو میرے ملک کے لیے بہتر ہو، جو میری قوم کے لیے بہتر ہو، جو میری عوام کے لیے بہتر ہو، اس کے بجائے کہ میں وہ ترجیحات لے کر سامنے آ جاؤں جس سے کہ فائدہ کسی اور کو پہنچے۔ کس لیے؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ 17 کروڑ عوام، you have to stand up as a nation، یہ میں آپ کو بتا دوں، من حیث القوم آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ بخدا میں کہتا ہوں کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
यूनाइटेड वी स्टैंड, पाकिस्तान को यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, ये तो पुरानी थ्योरी कई सौ साल पहले थी। यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। पाकिस्तान को स्क्वीज इसलिए किया जा रहा है कि जितने मुस्लिम ममालिक हैं, गल्फ स्टेट्स हैं, बाकी हैं। मैं अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया में था, तो आई हैड अ मीटिंग अपना प्रिंस नाइफ के साथ, जो उनका नंबर 3 है उस पे। जी बिल्कुल, वेरी काइंड, पुराने न्याजबंदी उनके साथ, उनका इंटीरियर मिनिस्टर है। सारे मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान की तरफ देखते हैं अस्करी हैसियत से, बाकी हैसियत से। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट, एक एटॉमिक पावर है। इसको जनाब ईस्ट से भी स्क्वीज किया जा रहा है, वेस्ट से किसी और के जरिए। सऊदी अरेबिया के हवाले से न्यूक्लियर स्टेट दैट इज पाकिस्तान, इस पे मैं कायम रहूंगा। व्यूअर्स, इस डिस्कशन को हमें आगे बढ़ाना है, लेकिन एक वक्त पे थिंक टैंक, आप बात कर रहे थे प्रिंस नाइफ के हवाले से कि जहाँ पे आपने ये कहा कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को जब देखता है। बिल्कुल, देखिए जी, सऊदी अरेबिया ने पहला मुल्क था 1948 में, किंग अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ। और थ्रू आउट क्राइसिस में सऊदी अरेबिया हैज बीन लुकिंग आफ्टर पाकिस्तान, और हर लिहाज से मदद करता रहा है। और हमारा एलिजेंस ये है कि खाना काबा भी वहाँ पर, रोज़ा रसूल भी वहाँ पे। देखिए, कोई भी मुसलमान हो, उसका एक अकीदा होता है। उनके लिए, सबके लिए बेहतर वो पाकिस्तान को देखते हैं कि भाई पाकिस्तान में अस्करियत जो है मजबूत है, एटॉमिक पावर है। बाकी ये है कि पॉलिटिकल कमिटमेंट्स जो हैं ये डायलॉग के साथ ख़त्म होंगी, उसके अलावा ये नहीं कर सकते। आप किसी को डंडे मारी से नहीं मना सकते। आजकल तो बेटा बाप का कहा नहीं मानता, बाकियों को तो छोड़ दें। भाई भाई का कहा नहीं मानता, बहू और सास का तो वैसे झगड़ा चलता रहता है। वो तो खुदा माफी दे बाकियों को। तो ये चीजें हैं जी। और मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से जिस तरीके से बेनजीर कमबैक मार रही थी, मेरी 2 दफा फोन पे बात हुई उनसे, वहां वापस आने के बाद हमने मुलाकात करनी थी। उनके दोनों अदवार में मैं ऑपोजिशन में रहा, नवाज शरीफ के अदवार में मैं ऑपोजिशन में इंडिपेंडेंट आता रहा। तो उनमें इतना चेंज जरूर था कि जमाली साहब, यू आर अ वेरी रिस्पेक्टेबल एंड एन ऑनरेबल मैन, कैन यू प्लीज गाइड मी हाउ टू गो थ्रू द इलेक्शंस, क्योंकि आप नहीं लड़ रहे हैं तो मेरी मदद कीजिए। मैंने कही मैं जरूर। अगले हफ्ते हमने मुलाकात करनी थी, और जिससे पहले कि ये वाकया रोनुमा हो गया, वाकया रोनुमा। बहरहाल वो अपनी जगह पे, अगर कि वो होती तो। लेकिन क्या आपकी ये सपोर्ट, अगर मैं आपसे एक बात करूं जी, मफाहमत की बात हमें आपके पास नजर आती है, रिकंसिलिएशन की हम बात कर रहे थे, प्रोग्राम से पहले भी हमने बात की, पिछले प्रोग्राम में भी हमने इस हवाले से बात की। मुझे ये बताइए कि अगर यही मुशावरत या यही गाइडेंस या यही सपोर्ट सीख करते हैं आसिफ अली जरदारी आपसे, आज की पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो क्या आप उसको ऑफर करेंगे? देखिए जी, मैं तो आई एम नॉट अ जॉब सीकर, सबसे पहली चीज नॉट दैट आई एम आस्किंग फॉर दैट, मैं तो और मुशावरत दूसरा ये है, पाकिस्तान के लिए कोई भी बैठकर अगर के बात करना चाहे तो कोई ऐब कोई नहीं। जिस चीज से मेरे मुल्क को फायदा होगा मैं वो चीज करने के लिए तैयार हूं। जो मेरी गरीबी बिसात है, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मगर इस मुल्क का शहरी हूं। मेरी पहचान अब पाकिस्तान है। घर में मुसलमान घर में पैदा हुआ, कबीला मेरा बलोच है, सब कबीला मेरा जमाली है, सियासत में भी रहा हूँ, सब कुछ रहा हूँ, वो अपनी बात है। मैंने ये आपके बारे में मालूम हुआ और रिसर्च के नतीजे में ही मालूम हुआ, और यकीनन कुछ ताल्लुकात के हवाले से ही मुझे इस चीज़ का इल्म है। नक्शबंदी आपके साथ ये लफ्ज़ आता है तो मेरे ख्याल में मजहब के हवाले से खासी गहरी सोच आपकी अपनी मौजूद है। घर में तरबियत है जी, तरबियत ये है कि नमाज, रोज़ा, कुरान। तो मुझे ये बताइए कि अगर हमारे पास सलूशंस, हमारे पास वसाइल, कुरान मुहैया करता है, आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है, इस्लाम मुहैया करता है, इस्लाम शुड बी द ब्रिज बिटवीन मुस्लिम उम्मा, मुसलमानों, ममालिक के हवाले से आप बात करते हैं। न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री पाकिस्तान की अभी आपने बात की, जिसकी तरफ पूरी मुस्लिम दुनिया देखती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि फिर क्या वजह है कि हम अपने मामलात को अमेरिका के जरिए से तय करने की कोशिश करते हैं? आप तो वजीर आजम रहे, यकीन आपके इल्म में होगी ये बात कि वजह क्या होती है। जिस शख्स में अपनी हिम्मत न हो, सदाकत न हो, कमिटमेंट न हो, वो डिलीवर नहीं कर सकता। कॉम्पिटेंस, जैसे आपने कहा था, यू हैव टू बी कमिटेड टू अ कॉज, ओनली देन यू कैन डिलीवर, अदरवाइज यू कैन नॉट डिलीवर। तो द कॉज इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिकॉज, यानी कॉज के हवाले से बात होनी चाहिए, बिकॉज के हवाले से नहीं होनी चाहिए। जो कि तरजीहात मेरे भाई, तरजीहात आपका मुल्क है।
کنگ فیصل عراق کا تھا, اس کے زمانے میں ڈاکٹر فاضل جمالی اس کا فارن منسٹر تھا. میرا تایا سندھ سے الیکشن لڑتا تھا, تو ان کو بلایا گیا کراچی میں, اس کیپٹل کراچی میں تھا. تو اس نے کہا کہ آپ جمالی تو اوریجنیٹ کرتے ہیں عربستان سے, تو واپس چلے ہمارے ساتھ. تایا نے مختصر جواب دیا, اس نے کہا ڈاکٹر فاضل جمالی آپ بھی جمالی ہیں, میں بھی جمالی ہوں. اگر کہ 1947 سے پہلے آپ کہتے تو میں سوچتا. اب پاکستان میرا گھر ہے, میرا ملک ہے, ہمارے لیے بڑا مشکل ہے واپس جانا, نہیں جا سکتا. گڈ گورننس کے حوالے سے کچھ اور باتیں اگر میں آپ سے کروں جی جو ضرور کہ ضروری ہے. مجھے بتائیے پروونشل اٹانومی آپ کے پاس اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ 1970 دیکھیں جی, میں ایک چیز کلیئر کروں کہ آئین روز نہیں بنتے. آئین روز اس میں تبدیلی آتی رہتی ہیں, ترمیمات آتی رہتی ہیں. اگر بدقسمتی جو بھی کچھ ترمیمات آئیں اپنی ذات میں ہی سمو گئی سب کی سب. جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا, اگر کہ اس پہ من و عمل کیا جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتی. ہر صوبہ اپنا حق مانگتا ہے, بلوچستان اپنا حق مانگتا ہے, فرنٹیئر سندھ پنجاب کوئی بھی ہو. کوئی کہتا ہے جناب پاپولیشن پہ ہمیں این ایف سی ایوارڈ دے دیں, کیوں دے دیں بھائی, چار صوبے ہیں, 4 بھائی ہیں, برابر کے حساب سے ہیں. بلوچستان آئی ان دا سٹارم ہے, اس کی جیو پولیٹیکل اور جیو فزیکل سچویشن ایسی ہے جو کہ تمام صوبوں سے ہٹ کر اہمیت رکھتی ہے. موسٹ امپورٹنٹ, موسٹ مجھے کروشل. کسی نے, جیسے آپ نے فرمایا, کسی نے کہا کہ جناب آپ کو کیا چاہیے بلوچستان کے لیے. میں نے کہا جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں اور کرتے ہیں وہی ہمارے لیے سوچے اور کریں, قصہ ختم. اپنی سوچ الگ کرتے ہیں, ہماری سوچ الگ کرتے ہیں, کیوں, وائی. ہم اس ملک کا صوبہ نہیں ہے. اٹ گوز سیم از فار سندھ, وہی پنجاب کے لیے, وہی فرنٹیئر کے لیے, وہی بلوچستان کے لیے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں اس کے نتیجے پروونشل میں اٹانومی جو ہے, جو کنکرنٹ لسٹ ہے, آپ ختم کریں, جان چھوڑیں. 4-5 جو اہمیت کی منسٹریز ہیں وہ فیڈریشن کے وہ پاس, فیڈریشن کے پاس رہیں. آپ فیڈریشن کو اتنا کمزور نہ کریں کہ تقریباً خدا نخواستہ علیحدگی ہو جائے. حالانکہ 1940 میں جب یہ ہوا تھا پاکستان ریزولوشن, اس میں یہ تھا کہ اگر کہ صوبہ کو الگ ہونا چاہے تو اس کو اختیار ہے, وہ موجود ہے, آج بھی ریکارڈ پہ ہے. مگر اس وقت کیونکہ فیڈریشن ہے, ایپی سینٹر کو اتنا آپ رکھیں کہ راؤنڈ وچ وی آل ریوالو, and rather evolve اور due to that. ریوالو ناٹ ایوالو. میں نے کہا ریوالو کے نتیجے میں ایوالو ہوگا. اگر کہ ایپی سینٹر آپ کا نیست و نابود کمزور ہو جائے گا, آپ نہیں چل سکیں گے. آپ زیادہ صوبے بنانا چاہتے ہیں, زیادہ صوبے بنا لیں. انڈیا میں پارٹیشن کے وقت 14 صوبے تھے, آج پتہ نہیں 30 کے قریب ہیں. They had to. They had no وہ other choice. بنانے پڑ گئے. 2 صوبوں کا ایک دارالخلافہ ہے. Administratively they needed it. 2 صوبوں کا ایک دارالخلافہ ہے. تو یہاں پر اگر کہ نام لو تو کبھی پنجاب کہتا ہے جی جمالی صاحب پتہ نہیں ہمیں کیوں مارنے کے پیچھے پڑے کہ پنجاب کو ڈیوائیڈ کرو. میں کہتا ہوں میرا صرف پنجاب سے پر دشمنی تو کوئی نہیں. میری بیشتر تعلیم پنجاب میں رہی, میری جوانی پنجاب میں گزری. مگر یہ ہے کہ اگر کہ آپ سمجھیں گے ایڈمنسٹریٹو آپ کو ضرورت ہے, مل بیٹھ کے بیٹھیں, ٹیبل پر بات کریں, ڈسکس کریں. کانکرنٹ لسٹ ہے, باقی چیزیں ہیں جو پروونسز کو جانی چاہیے, دے دیں ان کو. تو آپ پروونشل اٹانومی کی بات کرتے ہیں, میں بالکل کرتا ہوں. آپ مور پروونسز کی بات کرتے ہیں, بالکل کرتا ہوں. پروونسز زیادہ ہونے چاہیے. جی ہاں بالکل. آپ یہ بھی آپ ایکوالٹی کیسے لائیں گے؟ پنجاب کی آبادی 9 کروڑ ہے, وہاں پر 130 سیٹیں آتی ہیں قومی اسمبلی کی. بلوچستان کی آبادی 60 لاکھ ہے, وہاں پر 13 سیٹیں آتی ہیں قومی اسمبلی کی. ایک ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی 14 سیٹیں آتی ہیں قومی اسمبلی کی. آپ کو کیا کمپیئر کریں آؤٹ گے؟ آف پروپورشن بیلنس ہوتا چلا جائے گا. امبیلنس ہو گیا نا سارا. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ اب تھوڑا سا اس کو اور لیتے ہیں. بلوچستان جس سے کہ لگا ہوا ایران, جو کہ آج ٹارگٹ ہے یو ایس کے حوالے سے, جی ہاں. کتنا کنسرن محسوس کرتے ہیں؟ دو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان آپ رہے اور پورے پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں, سالمیت کی بات کرتے ہیں پورے ملک کی, لیکن بلوچستان کے حوالے سے جو کہ آپ کا اپنا پروونس ہے اس سے تو کوئی مفر نہیں ہے. مجھے بتائیے کیا کنسرن ہے اس وقت بلوچستان کا کہ ایران پہ اگر اٹیک ہوتا ہے یو ایس کا تو اس سلسلے میں پاکستان کی اپنی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انف از انف. انڈیا کے ساتھ پرابلمز رہے, افغانستان کے ساتھ پرابلمز ہیں, ایران کے ساتھ پرابلمز ہوں, خدا نخواستہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں کیا پڑی ہے؟ دیکھیں اپنا گھر, یہ گھر ہے ہمارا. عراق ٹھیک ہے ہمارے مخالف رہے, مگر عراق, ایران, افغانستان, پاکستان یہ سارا مل ملا کر یہ ایک مسلم بیلٹ ہے جو کہ جس کی اسٹرینتھ بہت ضروری ہے. اس کی اسٹرینتھ بڑی ضروری ہے. اور جو فورن پاورز ہیں کنسرنڈ, وہ کبھی نہیں چاہیں گے
کہ ان کی سٹرینتھ اکٹھے ہو، مضبوط ہو اور یکجا ہو. اگر کہ ایران خدا کرے ایسا نہ ہو، انشاءاللہ نہیں ہوگا، ہماری دعا ہے، انشاءاللہ. اگر کہ ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، بھلے کچھ بھی ہو. لیکن افغانستان کے وقت پاکستان نے ایک رول ادا کیا، 2 دفعہ. ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ جب رشین انویژن ہوئی، پاکستان کا رول ادا کیا. دوسرا اب دیکھیے رشین انویژن سے پاکستان کو اور افغانستان کو وہ نقصان نہیں ہوا جو امریکن انویژن سے ہوا ہے افغانستان میں. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو یہ فیصلہ بھی ایک حکومت نے کیا تھا، اور یہ وہ حکومت تھی اس وقت مارشل لا کی گورنمنٹ تھی. آپ تو 2002 کے بعد آئے ہیں. جی ہاں. یہ اس سے پہلے کا فیصلہ ہو چکا تھا. جی ہاں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا فیصلہ تھا. آج ایک اور حکومت ہے، بظاہر ڈیموکریٹک حکومت ہے، یہ ہر لحاظ سے ڈیموکریٹک حکومت ہے، جس طرح سے بھی آپ اس کو دیکھنا چاہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ یہ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے افغانستان کیا، بلوچستان کا کنسرن، فاٹا کا کنسرن، فرنٹیئر کا کنسرن کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، اگلے دن میں اخباروں میں یہاں پڑھ رہا تھا کہ جب چیف آف آرمی سٹاف نے یہاں بریفنگ دی پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس نے کہا جی آپ گورنمنٹ ہیں، آپ جو فیصلہ کریں ہمیں حکم کریں، کیونکہ آرمی تابع ہیں، آپ حکم کریں اور ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کی اونرشپ گورنمنٹ لے. گورنمنٹ مینز دی چیف ایگزیکٹو، دیٹ از دی پرائم منسٹر، دیٹ از دی پرائم منسٹر. اونرشپ گورنمنٹ لے تو انہوں نے کہا جی ہمیں جو احکامات ملیں گے ہم وہی کریں گے. I think it came in the press, it came on television, ہر جگہ پہ یہاں پہ آیا. مگر میں اس میں ایک چھوٹا سا ایک نکتہ آپ کو بتاتا ہوں. ہم ہر چیز کے لیے جناب کہتے ہیں کہ جناب NSC نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، کیا پڑی ہے ان کو کہ NSC کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ اب کیوں نہیں بلاتے جبکہ کرائسس ہے اس ملک میں، ایبسولوٹ کرائسس. پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کرائسس، پرائم منسٹر کہتے ہیں کرائسس، نواز شریف کہتے ہیں کرائسس، زرداری صاحب کہتے ہیں کرائسس، سب کہہ رہے ہیں کرائسس. تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ تو ذرا بلائیں نا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو سامنے نظر آ جائے نا. لیکن جب اتنے کرائسس کے باوجود آپ نے اس گورنمنٹ نے ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنا کے، تو آپ سمجھتے ہیں اس کو فعال ہونے کی ضرورت ہے، NSC کو فعال ہونے کی ضرورت ہے؟ فعال ہو یا نہ ہو، کم از کم بھائی اب ایک میٹنگ تو بلاؤ، لوگوں کو پتا ہو تو پڑے کہ جناب کاز آف کنسرن ہے. Let the president head the meeting, کیوں نہیں کرتے؟ And let that security advisor tell you what is going on? Yes. آپ یہی بات کہہ رہے ہیں نا. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں گورنرز بیٹھیں گے، چیف منسٹرز بیٹھیں گے، نیوی بیٹھے گی، ایئر فورس بیٹھے گی. آپ کے خیال میں کیا سابق وزرائے اعظم کو یا سابق صدور کو بھی اس میں ہونا چاہیے؟ ایک ضمنی سا سوال ہے میرا. نہیں میں نہیں سمجھتا جی، سابق ہو گیا، مگر جو سابق ثابت رہتا ہے وہ بہتر رہتا ہے. نہیں، یہاں پہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی، اور میرے خیال میں ہر حوالے سے آپ کے خیالات مربوط ہیں تو ثابت ہی ہوئے، اور ثابت قدم ہی رہنا ہے. آپ کو بھی رہنا ہے، پورے نیشن کو رہنا ہے. میں تو کہتا ہوں جی ملک کے لیے یک قدم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلائیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایبسولوٹلی نو پرابلم، انسٹنٹلی رائٹ ہے، تاکہ ہمیں پوری طور پہ ہم اور سارا نقشہ کھین کے رکھیں سب کے سامنے، سب کو اعتماد میں لیں، چاروں صوبے بیٹھیں، تاکہ اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ اور اسٹریٹجک فورکاسٹ آپ کے سامنے ہوگی تو آپ آگے بڑھیں گے نا. میرے خیال میں تھنک ٹینک کا ہمارا نتیجہ یہی نکل کے آتا ہے. یہاں پہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مجھے آپ سے کہنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت سے جی آپ کو میں کہوں گا کہ 1 منٹ، حالانکہ میں تھنک ٹینک میں منٹ دیتا نہیں ہوں، نہ لیتا ہوں کیونکہ ایک ڈسکشن ہے، لیکن اگر آپ سے کہوں کہ چند ثانیے صرف رہ گئے ہیں، کیونکہ مجھے یہ بتائیے کہ موجودہ حکومت کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ میں کیا مشورہ دینا چاہتا ہوں؟ دیکھیں جی، کھلے دل کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اس ملک کا خیر مانگیں، ترجیحات تبدیل کریں. اس وقت موجودہ وقت میں 3 پلیئر ہیں، تینوں پارلیمنٹ کے باہر بیٹھے ہیں. آصف علی زرداری صاحب 1، میاں نواز شریف 2، الطاف بھائی 3. تینوں نان پارلیمنٹیرینز موجودہ سیٹ اپ میں، اور تینوں نے جو ہے، ایک نے مسلم لیگ کو پکڑا ہوا ہے، ایک نے پیپلز پارٹی کو پکڑا ہوا ہے، ایک نے MQM کو پکڑا ہوا ہے. بھائی تو پارلیمنٹ کو آپ کہہ رہے کہ پارلیمنٹ جو ہے سب سے جو ہے مضبوط ہے، ساورن ہونا چاہیے، ساورن ہے. اگر کہ یہ ساورنٹی ہے تو پھر it leaves much to be desired. فارمر پرائم منسٹر جمالی صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. تھنک ٹینک آپ کا ہر حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے اتنی مسلسل اور مدلل گفتگو کی ہے. میرے خیال میں ہمارے ویورز نے بہت زیادہ لرن کیا ہوگا. ایک دفعہ پھر آپ کا مشکور ہوں تہہ دل سے. ویورز، پروگرام کے اختتام پر میں یہی کہوں گا کہ ملک کی سالمیت اور ملک کے وقار کے لیے گڈ گورننس ضروری ہے، اور اس حد تک کہ جہاں پہ کہ ہمیں مختلف آراء کو اس میں شامل کرنا ہوگا. مشاورت کی بھرپور گنجائش
رکھنی ہوگی اور ہر اس انسان سے ہمیں بات کرنی ہوگی جو کہ پاکستان کا وفادار ہے اور اسلام کو اپنے سے ریلیٹ کرتا ہے اور یقین اس حوالے سے رکھتا ہے جس کی اقبال نے بات کی اور اس ویژن کی بات کرتا ہے جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پاکستان کو ہم تک پہنچایا۔ محتاج دعا ڈاکٹر عمار ترابی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔